بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. قیاس حجت ہے نقلاً بھی اور نقلاً اور عقلاً دونوں طرح سے حجت ہے. نقلاً پر دو دلیلیں، کتاب اللہ کی آیت سے بھی استدلال کیا اور حدیث رسول سے بھی استدلال کیا. اور نقلاً عقلاً حجت ہے، عقلاً حجت ہونے پر بھی دو طرح سے استدلال کیا. ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان فاعتبروا یا اولی الابصار میں اعتبار بمعنی کہ اعتبار واجب ہے، اور اعتبار کا معنی کیا ہے تأمل، غور و فکر کرنا، کہ اس بات میں غور و فکر کیا جائے کہ کافروں کو جو مصائب اور تکالیف اور جو سزائیں ان کو دی گئی قتل کرنے کی اور جلاوطنی کی، وہ جن اسباب کی وجہ سے ہوا، جو اسباب ان سے نقل کیے گئے ہیں، جن اسباب کا انہوں نے جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا، یعنی رسول کے ساتھ دشمنی کرنا اور رسول کی تکذیب کرنا، ان دو اسباب کی وجہ سے ان کو جو سزائیں، ان کو عبرتناک سزائیں دی گئی تھی، ہم اس میں غور و فکر کر لیں تاکہ ہم ان سے رک جائیں. کہیں ایسی سزائیں ہم کو نہ ملے تو ان جیسی سزاؤں سے بچتے ہوئے ان سے رکنے کے لیے ان میں غور و فکر کرنا ضروری ہے. اعتبار واجب ہے، یعنی غور و فکر کرنا واجب ہے. لہذا اپنے احوال کو ان کے احوال پر قیاس کرنا ہے. جو انہیں ملا جن جرائم کی وجہ سے، وہ ہمیں بھی مل سکتا ہے، وہ سزا ہمیں بھی مل سکتی ہے. اگر وہی کام ہم کریں تو ہمیں بھی وہی سزا ملے گی. اس لیے شارح کہتے ہیں یہی قیاس شرعی ہے، یہی قیاس شرعی ہے. جیسے ان میں اصل اور فرع بن گئی، کافروں کا حال اصل ہو گیا اور ہمارے حال ان پر جب ہم قیاس کریں گے تو یہ فرع ہوگی. اور علت ان میں مشترک رسول کے ساتھ دشمنی کرنا اور رسول کی تکذیب کرنا علت ہے، وہاں پائی گئی. اگر ہم میں پائی جائے گی تو پھر وہی والا حکم جو وہاں لگ گیا تھا قتل کرنے کی، سزاؤں کی، جلاوطنی کی، وہی سزائیں پھر ہمیں بھی ملے گی. وہی کفار والا حکم جلاوطنی کی اور قتل کی عقوبتوں کی جو حکم تھا وہ وہاں سے متعدی ہو جائے گا ہماری طرف. یہی قیاس شرعی ہے، یہی قیاس شرعی ہے. قیاس شرعی میں بھی اصل فرع علت مشترکہ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اصل سے حکم متعدی ہو جاتا ہے فرع کی طرف. تو قیاس شرعی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، قیاس شرعی کوئی نئی شے نہیں ہے. لہذا اس آیت سے عبرت حاصل کرنا فاعتبروا یا اولی الابصار کہہ کر ان سے وعظ اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنا عبارت النص سے ہو گیا. اور قیاس کا اثبات اشارت النص سے ہو گیا. قیاس کا اثبات، حجیت قیاس کا اثبات اس سے اشارت النص سے ہو گیا. دلالت النص نہیں، اشارت النص سے ہو گیا. لیکن پھر سوال ہوا کہ اسی آیت کو تو آپ نے پیش کیا تھا کہاں پر؟ نقلاً دلیل میں پیش کیا. حجیت قیاس نقل سے ثابت ہے، اسی آیت سے استدلال کیا. اور پھر معقول سے بھی اسی آیت کو پیش کر کے اس سے نقلاً بھی استدلال کیا. ایک ہی آیت عقلاً بھی ہو اور نقلاً بھی ہو. نقلاً تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن عقلاً کیسے استدلال درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا
کہ وہاں جو فاعتبروا یا اولی الابصار ہے، یہ آیت اگرچہ عقوبات کے بارے میں وارد ہوئی ہے، لیکن اگر جیسے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد یا لا لخصوص السبب، چونکہ تفسیر میں، آیات میں اور حدیث میں اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص شان نزول کا نہیں، اس لیے اگر ہم ان آیات کو عموم پر باقی رکھے، عموم پر، تو اس کا تقاضا یہ کہ ہر شے کو اس کے مثل کی طرف لوٹا دے، ہر شے کو اس کے مثل کی طرف لوٹا دے۔ وہاں سزاؤں کو سزاؤں کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ عقوبات تھی، اور فروع شرعیہ کو اصول شرعیہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ قیاس شرعی ہے، یہ قیاس شرعی ہے۔ بس اتنا فرق ہوگا کہ جس پر نص وارد ہوئی ہے وہ عبارت النص ہوگی، اور جو اس جیسی ہوگی وہ اشارت النص بن جائے گی۔ وہ کیا بن جائے گی؟ اشارت النص۔ اور اگر اس آیت کو عموم پر نہ چھوڑا جائے، باقی نہ رکھا جائے، بلکہ اس آیت کو خصوص ہی پر باقی رکھا جائے اور یہ کہا جائے خاص واقعہ ہے، یہ خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت صرف عقوبات کے بارے میں ہے، تو جب عقوبات کے بارے میں ہے اور ایک سزا کو دوسری سزا پر قیاس کیا جا سکتا ہے، تو پھر فروع شرعیہ کو اصول شرعیہ پر بطریق اولویت کے قیاس کیا جائے گا۔ لہذا یہ کہا جائے گا کہ عقوبات کے بارے میں یہ آیت عبارت النص، اور قیاس شرعی کے بارے میں یعنی فروع شرعیہ کو اصول شرعیہ کی طرف لوٹانا یہ دلالت النص سے ہوگا، اولویت سے ہوگا، اس لیے کہ جب ایک سزا کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکتا ہے تو پھر فروع شرعیہ کو کیوں اصول شرعیہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بطریق اولویت کیا جا سکتا ہے، اس لیے پھر قیاس کا اس بات دلالت النص سے ہوگا، عبارت النص سے نہیں، یا اشارت النص سے نہیں، بلکہ دلالت النص سے ہوگا۔ قیاس نہیں ہے، قیاس سے ایک حجیت قیاس کا اس بات نہیں کر رہے، بلکہ دلالت النص سے کر رہے ہیں، اور دلالت النص اور قیاس میں فرق، ان میں فرق ہے۔ یہ معقول سے ایک طریقے سے استدلال ہوا۔ معقول کا دوسرا طریقہ استدلال جو مصنف نے ذکر کیا کہ حقائق کے لغہ میں تأمل کرنا ہے، لفظ کے حقیقی معنی میں غور کرتے ہیں۔ لفظ کے حقیقی معنی میں جو غور کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ مجازی معنی اس حقیقی لفظ سے حقیقی معنی کو، اس حقیقی معنی کے لیے مجاز ثابت کیا جائے، تو اس حقیقی معنی سے مجاز لینے کے لیے اس حقیقی معنی میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کرنے پر لوگوں کا اجماع ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی پر غور کرتے ہیں۔ جیسے شارح نے مثال ذکر کی ہے، جیسے حقیقت الاسد میں اسد کے حقیقی معنی میں غور کیا جاتا ہے کہ اسد کا حقیقی معنی ہے وہ خاص شکل کا جانور۔ لفظ اسد کا مسمى جس پر لفظ اسد صادق آتی ہے وہ ہے مسمى اسد، ذات اسد، وہ ایک مخصوص شکل کا جانور ہے جو انتہائی بہادری اور شجاعت میں ہوتا ہے، ان میں انتہائی بہادری پائی جاتی ہے، لہذا ہم اس معنی میں غور کر دیں گے حقیقی معنی میں۔ یہی بہادری والا معنی جس بہادری کی وجہ سے اسد مشہور ہو گیا اور خاص ہے، یہی بہادری والا معنی اگر کسی اور جگہ نظر آ جائے تو یہی لفظ، اسی لفظ والا معنی، یہ لفظ متعدی ہو جائے گا دوسری جگہ، اور اس کو بھی اسد کہا جائے گا۔ جیسے کہ رجل شجاع میں دیکھا گیا، وہی بہادری والی صفت وہاں بھی پائی جا رہی تھی، لہذا چونکہ اس میں بھی شجاعت، بہادری تھی، اس وجہ سے شجاعت کے صفت میں شریک ہونے کی وجہ سے اسد کے لفظ کو متعدی کیا گیا رجل شجاع کی طرف، اور رجل شجاع کو بھی کہا گیا ھذا اسد، یہ کیا ہے؟ شیر ہے۔ شارح کہتے ہیں ہم لفظ اسد میں غور کریں گے، اسد کی حقیقت میں غور کریں گے، لیکن محشی کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ اسد کی حقیقت میں غور نہیں کریں گے، بلکہ برعکس ہے، ہم رجل شجاع میں غور کریں گے، رجل شجاع میں غور کریں گے، رجل شجاع میں کہ اس کو اسد کیوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال ماتن نے جیسے شارح نے بیان کیا کہ ہم لفظ کے اسد کی حقیقت میں غور کریں گے،
کہ ان میں جو معنی پایا جا رہا ہے آیا یہ صفت دوسری جگہ پائی جا رہی ہے؟ اگر وہی صفت جو اس اسد کے ساتھ جو خاص قسم کے جانور کے ساتھ ہے اگر یہی صفت دوسری جگہ پائی جائے گی تو اس صورت میں یہی والا لفظ متعدی ہو جائے گا دوسری طرف، اور مجازی معنی ثابت کرنے کے لیے اس کو بھی کہا جائے گا کہ ھذا اسد، ھذا اسد۔ یہ مجاز لینے کے لیے حقیقی معنی پر غور کرنا یہ لوگوں کے ہاں بالاجماع ہے، لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ آپ اگر کسی لفظ کے لیے مجاز ثابت کرو گے تو پھر لفظ کے حقیقی معنی میں غور کر لیں، حقیقی معنی میں غور کر کے اگر وہی صفت جو یہاں ثابت ہے اگر وہ وہاں ثابت کرنا چاہے تو حقیقی معنی میں غور کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہی صفت دوسری جگہ ملے تو اصل والا حکم وہاں متعدی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجاز ثابت کرنے کے لیے یہ غور و فکر کرنا ان پر لوگوں کا، قوم کا، فقہا کا اور اہل بلاغت والوں کا اجماع ہے۔ قیاس شرعی بھی اسی طرح ہے، قیاس شرعی بھی اسی طرح ہے کہ جس مسئلے میں نص موجود ہے وہ مسئلہ منصوص ہے، اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ حکم کیوں لگا، اس کے اور کئی سارے اوصاف ہوں گے تو وہ کون سا وصف ہے جو علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر جس وصف کو مجتہد یہ سمجھے کہ یہ وصف علت ہے اور پھر وہی علت کسی دوسری جگہ پائی جائے، فرع میں پائی جائے جس مسئلے میں نص موجود نہ ہو، اور اگر وہ وصف وہاں پایا جائے تو یہی حکم اصل والا حکم یا اس جیسا حکم متعدی ہو جائے گا فرع کی جانب۔ تو قیاس بھی اسی کا نام ہے۔ جب اس پر اجماع ہے کہ مجاز ثابت کرنے کے لیے حقیقی معنی پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ متعدی کیا جاتا ہے، وہی لفظ فرع کی جانب دوسرے طرف متعدی کیا جاتا ہے، تو جب یہ اجماع ہے اس پر تو اجماع کی یہ دلالت کرتی ہے کہ قیاس شرعی بھی حجت ہے، قیاس شرعی بھی حجت ہے۔ اس لیے کہ مجاز لینے کے لیے جو مجاز ہوتا ہے اس میں حقیقی معنی کی جو وضع ہوتی ہے وہی متعدی کی جاتی ہے دوسری جانب، اور اس کے جواز پر اجماع کیا گیا ہے، اس کے جواز پر اجماع ہے، یعنی بالاجماع اس طرح وہ کرتے ہیں، لہذا یہی اجماع دلالت کرے گی کہ قیاس بھی جائز ہے، قیاس بھی جائز ہے۔ اگر آیت کو ہم خصوص پر رکھیں ہم پڑھنا چھوڑ دیتے اس طرح قیاس کے اندر دلالت نص کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ایک سزا کو دوسری سزا پر قیاس کیا جاتا ہے کہ تم اس عقوبات کو، ان کو جو سزا ملی ہے تم اپنے حال کو ان پر قیاس کر لو، اگر وہی اعمال وہی اسباب تم بھی اختیار کرو گے، وہی جرائم تم بھی کرو گے تو جو سزا ان کو ملی ہے وہ سزا آپ کو بھی ملے گی۔ تو عقوبات کا کیونکہ عقوبات کے بارے میں آئی ہے لہذا عقوبات کو عقوبات پر قیاس کیا جائے گا، تو جب ایک سزا کو دوسری سزا پر قیاس کیا جاتا ہے تو فروع شرعیہ کو اصول شرعیہ پر تو بطریق اولا قیاس کیا جائے گا، فروع شرعیہ کو اصول شرعیہ پر بطریق اولویت کے کیا کیا جائے گا؟ قیاس کیا جائے گا، بطریق اولویت کے دلالت النص نہیں، یہاں اشارت النص نہیں، یہاں دلالت ہے۔ اشارت تب ہوتا جب وہ عام ہوتا، وہ عام ہے نہیں، وہ ہے خاص، صرف سزا کے بارے میں، تو جب سزا ہے تو پھر دلالت النص کے طور پر ثابت کرتے ہیں۔ جب ایک سزا کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکتا ہے، ایک حالت کو دوسرے حالت پر قیاس کیا جا سکتا ہے، تو کچھ احکام فروعیہ کو اصولیہ پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اولویت کے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب احوال ہو سکتے ہیں تو احکام شرعیہ بھی ہو سکتی ہے اولویت کے طریقے پر، اور یہ اولویت کا طریقہ ہونا ہی دلالت النص ہے۔ اس لیے قیاس نہیں ہے کہ قیاس کو قیاس سے ثابت کیا جاتا ہو، حجیت قیاس کو قیاس سے نہیں ثابت کیا جاتا، دلالت النص سے ہے، کیونکہ اگر قیاس حجیت قیاس کو قیاس سے ثابت کیا جاتا تو پھر دور لازم آتا، اس لیے دور نہیں۔ مصنف
رحمۃ اللہ علیہ اس بیان کو قیاس کے اس بیان کو ایک مثال اس کی مثال سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ قیاس ہے رد الشیء الی نظیرہ، شے کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا ہے۔ اس کو ایک مثال سے وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی رد الشیء الی نظیرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ یہ روایت ہے، یہ جو روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 6 چیزوں کو جب 6 چیزوں کے بدلے میں بیچا جائے تو اس صورت میں ان میں برابری سرابری بھی مثلاً بمثل برابر سرابر ہو، اور یدن بیدن ہاتھ در ہاتھ ہو، اسی مجلس میں قبضہ ہو، والفضل ربا، اور جو زیادتی ہے وہ ربا ہے۔ مصنف نے اس میں پہلے روایت اس میں اعراب ذکر کیا ہے کہ الحنطۃ بالحنطہ، حنطہ کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں، مرفوع روایت بھی آئی ہے، منصوب بھی آئی ہے۔ مرفوع کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اصل میں تھا یہ بیع الحنطۃ بالحنطہ، بیع الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، سارے مجرور تھے اور اس کا مضاف محذوف ہے، وہ ہے بیع۔ پھر مضاف کو حذف کیا اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بنا دیا، تو جو مضاف کا اعراب تھا وہی مضاف الیہ کو دے دیا، اس لیے کہا جانے لگا الحنطۃ بالحنطہ، حالانکہ اصل میں مجرور ہے۔ تو دونوں اعراب اس پر جاری ہو سکتے ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ یا الحنطۃ بالحنطۃ، مضاف الیہ کا اپنا اعراب بھی وہ بھی جاری ہو سکتا ہے۔ دوسرا اعراب اس میں یہ ہے کہ یہ منصوب ہو الحنطۃ بالحنطۃ، اور اسی کو مصنف نے اختیار کیا ہے نصب والے اعراب کو۔ اصل میں یہاں فعل محذوف ہے، امر کا صیغہ ہے، بیعوا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، تو منصوب ہے امر کے محذوف ہونے کی وجہ سے، یہاں امر کا صیغہ محذوف ہے۔ پھر اس میں جو حنطہ کا لفظ حنطہ ہے یہ مکیلی ہے، اس کو کیل کے ساتھ بیچا جاتا ہے، مکیلی ہے، تو 4 چیزیں ان میں مکیلی ہے، حنطہ، شعیر، ملح اور تمر، یہ مکیلی ہے، اور 2 اشیاء ان میں وزنی ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تو ان 6 اشیاء میں سے 4 مکیلی اور 2 وزنی ہے۔ پھر ان کا آپس میں تقابل کیا گیا، گندم کا حنطہ کے ساتھ تقابل کے طور پر ذکر کیا گیا، شعیر کو شعیر کے ساتھ تقابل کے طور پر ذکر کیا گیا، اسی طرح ملح کو ملح کے ساتھ تقابل کر کے ذکر کیا گیا۔ یہاں حدیث میں آئے مثلاً بمثل، برابر سرابر ہو، یہ مثلاً یہ حال بن رہا ہے الحنطہ سے کیا ہے؟ حال ہے، مثلاً بمثل ای حال کونہما متماثلتین، مثلاً بمثل یعنی حال کونہما متماثلتین، یہ گندم کو جو گندم کے بدلے میں بیچنا ہے یہ اس حال میں ہو کہ وہ دونوں متماثلتین ہو، برابر سرابر ہو، متساویتین ہو، اس لیے مثلاً بمثل ان سے کیا ہے؟ حال ہے، اور جو حال ہوتی ہے وہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے، وہ شرط کی طرح ہوتی ہے۔ الاحوال کالشروط، یا الاحوال شروط، احوال شرط ہوتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے انت طالق راکبتن، انت طالق راکبتن، تو راکبتن حال ہے، یہ حال شرط کے معنی میں ہوتی ہے، معنی یہ ہے انت طالق ان رکبتی، انت طالق ان رکبتی، چونکہ حال شرط کی طرح ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے، شرط کے معنی میں ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی مثلاً بمثل یہ حال ہے اور حال شرط ہے، شروط ہوتے ہیں، اس لیے یہاں امر وجوب کے لیے، چونکہ بے سے پہلے اس کا نصب زیادہ اولا ہے، اس لیے امر کا صیغہ محذوف ہے، تو ہے بیعوا الحنطۃ بالحنطہ، تو امر تو وجوب کے لیے ہے، امر وجوب کے لیے ہے، لیکن بے واجب تو نہیں ہو سکتی،
گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا واجب ہے؟ گندم کا بیچنا واجب ہے؟ نہیں ہے۔ گندم کو اگر بیچنا ہو تو گندم کے بدلے میں بیچنا واجب نہیں ہے، لوگ پیسوں سے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ گندم کو گندم کے عوض میں بیچا جاتا ہے، لہذا گندم کا بیچنا گندم کے عوض میں یہ واجب نہیں ہے۔ تو پھر امر وجوب کے لیے ہے۔ امر کس کے لیے؟ تو جب امر وجوب کے لیے تو اس سے تو پتہ چلے کہ بیچنا واجب ہے، حالانکہ بیچنا واجب نہیں ہے۔ اور مثلاً بمثل یدن بیدن یہ حال ہے، جب حال ہے تو اس امر کے صیغے کو، اس وجوب کو پیر دیا جائے گا حال کی طرف۔ کس کی طرف؟ حال کی طرف پیر دیا جائے گا کہ برابر سرابر بیچنا واجب ہے، بیچنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کبھی گندم کو گندم کے عوض میں بیچنا ہو تو برابری واجب ہے، یدن بیدن واجب ہے، لہذا وجوب پیر جائے گا، اس کو پیر دیا جائے گا، کیونکہ بیچنا تو مباح ہے، اس لیے وجوب کو پیر دیا جائے گا حال کی طرف۔ کس کی طرف؟ لہذا اگر گندم کو گندم کے بدلے میں، یا کہیں شعیر کو شعیر کے بدلے میں، یعنی جو کو جو کے بدلے میں، یا کہیں کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا ہو تو بیچنا ہے تو مباح، لیکن اگر بیچنا ہو تو پھر برابری سرابری واجب ہے، کیونکہ مثلاً بمثلن یہ حال ہے، یدن بیدن حال ہے، لہذا پھر برابری سرابری اور ہاتھ در ہاتھ یہ واجب ہے۔ تو امر کا صیغہ ہے وجوب کے لیے، لیکن بے تو مباح ہے، اس لیے اس امر کو پیر دیا جائے گا، پیر دیا جائے گا حال کی طرف، لہذا برابری واجب ہوگی۔ برابری کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔